حواس کے ساتھ جئیں، خود کو بچانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ پلیٹ فارمز اس لیے نہیں ہیں کہ ان پہ آپ بھٹک جائیں اور اپنی زندگی کا جو سفر ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں، اس کو بھول جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے، اس کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود کو اللہ کی پناہ میں دیں، اپنے لیے عافیت کی دعا مانگیں، خود کو بچانے کی پوری کوشش کریں، کانشیسلی اپنے لیے عافیت کی دعا مانگیں، دنیا اور آخرت میں اپنے لیے عزت مانگیں، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور سکھائی گئی ہیں ان پہ پابندی سے عمل کریں۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم کسی ایسے سینیریو سے بچ سکیں کہ جب انسان یوں جینے اور مرنے والی سچویشن میں آ جائے، ایسی سچویشن سے جن سے یہ غلطی ہو چکی ہے وہ اب کیا کریں۔ ان سے بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات، فرسٹ آف آل، آپ بہت خوش قسمت ہیں، چونکہ میں واقعی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ پہ اللہ کا بڑا خاص فضل اور کرم ہے کہ آپ کو جیتے جی اپنے گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ یو آر دا بلیسڈ ون۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات یہ آتی ہے کہ احساس ہو گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ۔ سچی توبہ اپنے پورے 5 شرائط کے ساتھ، جس میں 5 شرائط میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ندامت، جو آپ کو آلریڈی ہے، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ دین اینڈ دیئر اس غلط کام، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ چوتھی بات یہ کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیں۔ پانچویں بات یہ کہ اس گناہ، اس غلطی کی وجہ سے جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے، جہاں کہیں پہ بھی، اس کی اصلاح کریں۔ اس سچی توبہ کے بعد یقین رکھ لیں اس بات کا کہ اب آپ کی عزت کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گا کبھی بھی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈمٹ یور سن، کریکٹ یور سیلف اینڈ موو آن۔ اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ وہ پاسٹ تھا، گزر گیا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب مجھے آگے جینا ہے۔ اپنی ماضی میں زندہ نہ رہیں، آگے بڑھ جائیں، اور یاد رکھیں کہ خود کو ختم کر لینا، مار ڈالنا، سوسائڈ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک غلطی کو کبھی بھی دوسرے گناہ سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ غلطیوں کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے صرف توبہ کا اریزر یوز ہوتا ہے۔ ایک غلطی کو دوسری غلطی سے مٹانے کی کوشش کر کے غلطیوں کو ملٹیپلائی مت کریں۔ اگر آپ ان میرڈ ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو پیرنٹس بھی معاف کر دیں گے، یقیناً پیرنٹس بھی معاف کر دیں گے، اور دوسرے لوگوں میں آپ کی عزت اللہ تعالیٰ بحال کر دیں گے۔ اور اگر آپ میرڈ ہیں تو جان لیجیے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی بات سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی جان لے کر کے اس اذیت سے چھٹکارا پا لوں گا، تو آپ اپنی بہت ساری ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر اس دنیا سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ آپ کے پیچھے اگر آپ اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کی کردار سازی کون کرے گا؟ اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ اس طرح سے اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ بھی انہی گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے اور وہ مناسب تربیت نہ مل پانے کی وجہ سے ایسی ہی گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا، تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ زندگی لے لوں گا، مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی اس دنیا سے تو میں اذیت سے نجات پا جاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، if things are going out of control, go and see the doctor۔ جائیں ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں، وہاں ایڈمٹ کریں۔ دیکھیے سر میں درد ہو یا پیر میں درد ہو تو اس کو کاٹ کے نہیں پھینک دیتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں۔ جسٹ لائک دس، اگر آپ کسی ایسے مینٹل فیز سے گزر رہے ہیں تو جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں جینا چھوڑ دیں، بار بار اپنی غلطیوں اور گناہوں کی جو فلم ہے نا ماضی کی، اس کو اپنے ذہن میں، خیالوں میں نہ چلاتے رہیں۔ جو ہو چکا اسے بالکل بھول جائیں۔ جب ایسے خیالات آنے لگے، فوراً اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کریں، دوسری دلچسپیوں میں، دوسری مصروفیات میں اپنے آپ کو الجھا لیں، اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کبھی بھی کسی سے نہ کریں۔
जिस गलती पे अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा हुआ है, उस पर्दे को खोलने की कोशिश करें। जो हो चुका है, जब आप छुपाएंगे अपने गुनाह को, याद रखिए अल्लाह ताला दुनिया में भी छुपा लेंगे आपके गुनाहों को और आखिरत में भी गुनाहों को आपके गुनाहों